ہمارے ساتھ سے کافی فروٹفل ڈسکشن کی اس حوالے سے ہمارے پاس 360 ڈیجیٹل آئیز کے جو سی او ہیں بابر حسین صاحب وہ تشریف فرما ہے. آپ اس بارے میں آرگنائزیشنز کے کیا انیشیٹو ابھی کام ہو رہا ہے؟ زوم کے پارٹیسپینٹس کو السلام علیکم. بیسکلی میں ایک نیوز کل کی سے سٹارٹ کروں گا. ہمارے پاس کل کی نیوز آ رہی تھی, اگر میڈیا میں کسی اور نے بھی دیکھی ہو, کہ ہمارے راولپنڈی میں ٹریفک پولیس والوں نے تقریباً 200 رکشہ والوں کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد تھانے میں لے کے گئے تو ان کی تلاشی لی. ان کے پاس 100 روپیہ 200 روپیہ, کسی کے پاس 500 روپیہ تھا, کسی کے پاس بھی یعنی کہ بہت زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک دن کا ایکسپینس بھی کر سکے. تو ان ٹریفک پولیس والوں نے ان سب کے رکشے رکھے. ان کو کہا کہ آپ 15 دن کے بعد آپ کے لے جائیں, جس وقت بھی لے کے جانے آپ کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اور جو ہے ان کو 15 دن کا راشن بھی دیا اور 15 دن کے لیے ایکسپینسز بھی دیے. میرے خیال میں یہ ایک آئیڈیل ایگزامپل تھی ہمارے انوائرمنٹ کے لیے اس وقت جو ماحول ہے. لیکن اس میں ایک چیز میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا مس شازلہ سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جب گھر جائیں گے ان کو 15 دن کے پیسے بھی مل گئے اور 15 دن کا راشن بھی مل گیا, یہ نکمے ہو جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ بات صحیح ہے, کیونکہ ہم جب زیادہ تر سوچتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی راشن دے دیں, اس سے پہلے کسی ایک اسپیکر نے بات کی کہ ہم راشن دے دیں, یہ چیزیں شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. ہمیں لانگ ٹرم پہ سوچنا ہوگا. جہاں بھی ڈونیشن دیں یا فنڈنگ دیں یا CSR کی مدمت دیں تو وہ ایسی جگہوں پہ دیں کہ ہم اس سے لانگ ٹرم بینیفٹ اٹھا سکیں. جس طرح ہمارے ٹریننگ پروگرام سے یا سکلز پروگرام ہے یا ہنرمند پروگرام, روزگار کے پروگرام سے اس طرح کے پروجیکٹس میں لگائیں گے اگر, تو وہ لانگ ٹرم پہ لائف ٹائم امپاور ہو سکے گا پرسن یا ہی یا شی جو بھی اس کے بینیفیشریز ہیں. تو اس کے لیے بیسکلی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں 360 ڈیجیٹلائز کے پلیٹ فارم سے ایک تو سب سے ہم ایم چیز جو کر رہے ہیں جاب امپلائبلٹی سکلز. ہمارے ایجوکیشن منسٹر جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں شفقت محمود چودھری صاحب, ان کے اکارڈنگ جو ہے 86% جو ہمارے گریجویٹس ہیں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی ہوتی اگلے 3 مہینے میں, کہیں بھی وہ فائنڈ نہیں کر پاتے. تو وہاں ہمارے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان 86% بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں جابز نہیں ہے یا پاکستان کے اندر ہی جابز نہیں ہے. سیدھی بات ہے, جب تک آپ صحیح بات کر رہے ہیں جی بچوں کو کیا ملے گی, بڑوں کو نہیں مل رہی. تو اس کے بعد جو ہے دوسری چیز, گورنمنٹ بھی بعض اوقات اس پریشر کے اندر آ کے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ واقعی انڈسٹری میں جابز نہیں ہے یا نہیں. جب ہم انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں, انڈسٹری سے پوچھتے ہیں, تو انڈسٹری اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ ریلیونٹ کنسرن ریسورس ہی نہیں ہے. اب مس ارم فہد صاحب کام کر رہی ہیں اس پہ, ہم کام کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو ان بچوں کے پاس اسکل سیٹ ہی نہیں ہے. اگر وہ 16 ایئرس کی ڈگری لیتے ہیں, ڈگری لینے کے بعد وہ جو ہے 90 سیکنڈ ہم بولنے کا کہتے ہیں آپ اپنے بارے میں بولیں, تو وہ نہیں بول پاتے. اگر وہ 90 سیکنڈ اپنے بارے میں نہیں بول سکیں گے, میری یا آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں کیا حق ڈیفائن کریں گے. تو ان کو ہمیں بیسکلی اسکل سیٹ دینا, وہاں امپاور کرنا, تاکہ ہم ان کو بیسکلی ان کے جو اسکلز کو ٹیسٹ کریں. ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے کہاں ہم دیکھیں کہ کون سے ڈاٹس ہم کو فل کرنے. ان کو فل کرنے کے بعد ان کو جو ہے اگر ایکسپیرینس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں پھر ایک بڑا مسئلہ ہمارے یوتھ کے ساتھ یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جب انڈسٹری ایکسپیرینس ان کو دے گی نہیں تو ایکسپیرینس کہاں سے آئے گی, ہمیں ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم انٹرنشپ کا پورا پروگرام ایک ہم نے بنایا ہوا ہے جو بالکل یونیک اور ڈفرینٹ ہے. تو اس کے تھرو اس وقت تک ہم نے پچھلے 2 سال میں 70+ لوگوں کو انٹرنشپ پرووائڈ کیے ان ہاؤس, اور ہم نے پلیسمنٹ اس سے زیادہ جو ہے کی. لیکن ان 70 انٹرنشپ کا ہمارا ریشو جو ہے 100% ہے کہ ہمارے وہ انٹرنیز جو ہیں سیول ایویشن جیسے اداروں میں, پاکستان جو ہمارے DGISPR ہیں, ISPR کے ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ جابز کر رہے ہیں یا انٹرپرینورز ہیں. اب میں اسی کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہمارے کورونا کے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم نے ٹریننگز ارینج کی کہ ہم ڈیجیٹل پہ جائیں اور فری میں کر دی, حالانکہ ہم فیس چارج کر رہے تھے. تو ہم نے جب فری میں کر دی تو ہمارے پاس کچھ ایسے بچیاں آئیں جن کو بالکل کسی چیز کا نہیں پتا تھا, یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے چھوٹی سی ان کو سپورٹ کی.
ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم ہم نے ایک بچی کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس آفر کی، خاتون کو تو ان کو آفر کی کہ آپ اپنا پروڈکٹ سٹارٹ کریں، اپنی چیزیں سٹارٹ کریں، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو جتنا ہو سکا اتنا عرصہ جب تک آپ کا بزنس سسٹین نہیں کرتا فری آف کاسٹ دیں گے. تو یقیناً ہماری کاسٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار آئی، کیونکہ ہمارے پاس سارے ریسورسز وہ ویسے بھی اویلیبل ہیں، ہم ان کو دیں یا نہیں دیں تو ہمارے پاس تو ریسورسز موجود ہیں. جب ہم نے وہ آفر کی تو اس کے بعد اس وقت ماشاءاللہ جو وہ 8 سے 10 خواتین کو روزگار نہ صرف پرووائڈ کر رہی ہیں، 8 سے 10 پرسن کو روزگار پرووائڈ کرنے کا مطلب ہے 8 سے 10 فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کا کراچی کی تقریباً 3 سے 4 ڈسٹرکٹ تک بزنس بھی پھیل چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جو ہے 15 سیکٹر اور ہیں جو وہاں بھی انکم ارننگ سٹارٹ ہوگی. اسی طرح ہم نے ایک اور انڈر گریجویشن کے پروگرام کی بچی کو سپورٹ کیا. اس وقت جو ہے اس کے انسٹاگرام پہ 45,000 آرگینک جو ہے فالوورس ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کراچی کے تقریباً سارے ٹاپ 4 اسٹار 5 اسٹار 6 اسٹار ریسٹورینٹس کے لیے انہوں نے اس کے لیے فری بلاگنگ وہ کرتی ہیں، اور ان کا اپنا جو سیٹ اپ ہے وہاں اسی طرح 10-12 لوگوں کو روزگار پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو ہم چھوٹے چھوٹے انیشیٹو پازیٹیو اگر لیں، وہاں اگر CSR کی مد میں فنڈنگ آ جائے تو اس سے بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ اب جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، مس ارم فہد کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ ہم نے میرے خیال سے ہم نے جتنے بھی ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کر رہے ہوں گے وہ فزیکل سے ڈیجیٹل، اس کرونا پیریڈ کے دوران جب ڈیجیٹل پہ گئے ہم نے بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو طریقے سے کام کیا، پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا. لیکن ہمیں ایک چیلنج پیش آ رہا ہے کہ جب ہم اسپانسر کے پاس جاتے ہیں، کولیبریٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ فزیکل میں زیادہ پریفر کرتے ہیں جہاں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ہمیشہ چند ہزار روپے اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں یا چلانے میں ضرورت ہوتے ہیں ورچوئل میں، لیکن وہ وہاں اسپانسر کرنے سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو ہمیں بیسکلی ان بزنس مینس کو بھی، اس کمیونٹی کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کروانا ہے کہ ہمارا جب ماحول کلچر چینج ہو گیا ہے تو آپ جو اس سائڈ پہ آئیں، یہاں بھی مارکیٹنگ کی اپرچونٹیز ہیں. جس طرح اس وقت ہم زوم پہ میٹنگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہوں سے پاکستان کے ڈفرینٹ ریجن سے وہ لوگ یہاں زوم میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ان کے ٹریولنگ ایکسپینسز، دوسری چیزیں، ان کی مصروفیات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. تو اس کو ہم ایز اے اپرچونٹی لے کے جو چل سکتے ہیں، یہ سب سے ایم ہے. تو اس طرح سے جو ہے میری وہ جاب امپلائبلٹی انکریز ہو جائے گی. جو ہم اسٹارٹ اپس کے حوالے سے کی بات سے جو اسٹارٹ اپ کا کام کر رہے ہیں، یو ڈوئنگ اے فیبولس جاب. میں چاہوں گی، بلکہ میں نے پچھلے 1 سال کے اندر جعفری صاحب کے ساتھ مل کے تقریباً سندھ کے اندر گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے کوئی تقریباً 509 لڑکیوں کو جو کہ گراس روٹ تھی ان کو ہم نے یہ ٹریننگ دی. وائی فائی یونائٹڈ نیشنز کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ کو ICT اور یہ اسکلس سکھائی جاتی ہیں، جس میں اسٹارٹ اپ بزنسز اینڈ آل. اس کے ساتھ ساتھ سرحد میں KPIT بورڈ پہ ہم لوگوں نے یوتھ اینڈ انٹرپرینورشپ کا کیا. یہ سب اسٹوڈنٹس، یہ میرا پچھلے سال کا ریلیٹڈ ہے جو میں نے کیا ہے. اب بلوچستان میں ارادہ رکھتی ہوں تو چاہوں گی کہ جو ہے نا انٹرنشپ والا کام جو آپ کا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ الائی کیا جائے. ہم چاہیں گے کہ جو ہے ہمارے بچے آپ لوگوں کے ساتھ الائے ہوں، اور بھی بہت سارے CSR کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں ساتھ میں. That's really amazing. بالکل اسٹارٹ اپ کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں، اسٹارٹ اپس پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے اسٹارٹ اپس میں ایک تو 2 طرح کے اسٹارٹ اپس ہیں. ایک تو ہم ان کو اسٹارٹ اپس میں کہتے ہیں جن کے پاس فائنانس ہو